کہتے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. آپ کی تو صفت ہی النبی الامی، ایسا نبی جس نے کسی سے نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود معجزے کے طور پر آپ پڑھ بھی سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے. اگر ایک عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب ان حقوق کے بارے میں بھی عذاب ہوگا، بالکل ہوگا، کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ دنیا کی سزا بھی نہ ملتی طلاق. میرے دماغ اولاد کو دماغی مسئلہ ہے. میں اگر اپنی نند سے کوئی بچہ بچی لے کے پالوں وہ تو جائز ہے، لیکن اس کی ولدیت اسی کی رہے گی جس کی اولاد ہے. اگر انسان تہجد کو اٹھنے کے لیے اذان لگا لے اپنی گھڑی میں یا ٹیلی فون میں، ٹھیک ہے. نرینہ اولاد کے لیے وہی قرآن پاک میں جو دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو حضرت زکریا نے مانگی ہے. اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بدن کو ہاتھ لگائے بغیر شاور سے پانی ڈال کے استنجا کر لے، ٹھیک ہے، مقصد تو صفائی ہے کسی طرح ہو. کیا میں اپنی بہن کو طلاق دے؟ بہن کو بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ بیوی کو تو دیتے ہیں. بہن کا طلاق کا کیا مطلب؟ اچھے اخلاق کے لیے کیا کریں؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ ہر مسلمان کے بیٹوں کو صالح بنائے اور اپنے والدین کے لیے فرمانبردار بنائے. اور جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں اللہ ان کو صحیح طریقے سے قرآن کا حفظ نصیب فرمائے. میری بہن کے لیے اللہ ان کو کوئی خیر کا رشتہ نصیب فرمائے. سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگتی رہیں. میری بیٹی کے لیے بھی اللہ اس کو اچھا رشتہ دے، بس سورۃ الرحمن پڑھو اور دعائیں کرو. میرے ماموں کی شادی کو 11 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. پہلے تو میرے بھائی چیک کراؤ کہ نقص خامند میں ہے یا بیوی میں ہے، اور کیا وہ نقص قابل علاج بھی ہے کہ نہیں ہے. آج کل تو ہر چیز کے ٹیسٹ ہیں، فوراً ڈاکٹر فیصلہ کر دیتے ہیں بھی اس میں جراثیم ہے ہی نہیں، تو پھر اولاد کیا پیدا ہوگی. تو پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج کریں. اگر علاج ہو سکتا ہو، نہ ہو سکتا ہو تو پھر اور شادی کریں. جن کی بھی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے. ایک لڑکی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. اور قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ آیت پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کرو، خود کیا کرو. جن کی بھی آنکھوں میں نور کی تکلیف ہو یہی آیت پڑھیں. آج کراچی میں تبلیغی اجتماع ہے، اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ ہر قسم کے شرور سے ان کو محفوظ فرمائے. جو بھی لاوالد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے. بہرحال آپ کی والدہ ہے یا کوئی اور ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جن کو آنکھوں کا نقص ہے میں نے آیت بتا دی ہے. میں نے سائی کے دوران صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی ایک دفعہ، پھر نہیں مانگی. کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ ہر چکر پہ مانگے، مانگ لی ایک دفعہ کافی ہے. احرام کی حالت میں کنگھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، ورنہ بال گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. احرام کی حالت میں ہم وہ احرام اتار کے دوسرا پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں. اگر احرام کی حالت میں اپنے جسم کا کوئی بال غلطی سے توڑ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا.
احرام کی حالت میں جب نائی نے حلق کیا تو شیمپو سر میں لگایا، اگر وہ خوشبو والا تھا تو 5-10 ریال صدقہ کر دے۔ ایک بندے نے موبائل ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی، بیوی نے ایک بار سن کے موبائل بند کر دے، وہ 3 ہی طلاق ہوں گی، سنے یا نہ سنے۔ آج کل کچھ نعتوں کو لوگ گانے کی طرز پہ پڑھتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ طواف کے چکروں کے درمیان ایک چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ عمرے کا طواف کیا، دائیں کندھا کھلا رکھا، صفا مروا پہ گیا، صفا مروا پہ کندھا نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بیوی بڑی نیک ہے، نماز روزہ کی بھی پابند ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرتی، اس کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک خاوند کے حقوق ادا نہ کرے۔ میرا بیٹا عمر 12 سال ہے، سنتا اور بولتا نہیں، اللہ اس کو شفا دے۔ ہر پانی کے گلاس پہ 7 دفعہ فاتحہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ عمرے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ احرام کا کپڑا رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کفن کے کام آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے دوران حیض آ جائے تو دم نہیں دینا پڑے گا، بیٹھ جائے، جب پاک ہو تو عمرہ پورا کرے، کس بات کا دم؟ زرعی زمین ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ عمرے کے دوران بیوی ہاتھ پکڑ کے رکھتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ ہاتھ چھوڑے تو پیچھے نہ دیکھا کرے۔ بہرحال یہ حجر اسود چوری ہوا تھا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور سنا یہی ہے تاریخ میں کہ کچھ افغان آئے، انہوں نے محنت کی اور جا کے یمن کے کسی علاقے میں جنگ لڑی اور پھر وہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے۔ اب ان ظالموں نے اس کو پتھروں میں پھینک دیا حجر اسود کو، اب بھی ڈھونڈے کیسے؟ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑا لو آگ کا تیار کیا، ہر پتھر کو آگ میں ڈالتے، جس پتھر پہ آگ اثر نہ کرے سمجھ گئے کہ یہ حجر اسود، یہ جنت کا پتھر ہے۔ میری بھابھی کو اسقاط حمل کا مسئلہ ہے، ایک تو میری بیٹی علاج کراؤ، اور دوسرا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پہ لکھ کے اس کو اپنے پاس رکھو۔ میرا بھتیجا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دوران طواف ہاتھ میں انگوٹھی یا گھڑی پہن سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں۔ میری والدہ فوت ہو گئیں، جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ 3 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، پہلے چیک اپ تو کراؤ نا، نقص کس میں ہے اور نقص قابل علاج ہے یا نہیں۔ میں کرائے کے جس گھر میں رہتا ہوں وہ زمین اصل کسی پارک کی تھی، اسی پہ بنایا گیا، آپ پر کیا جرم ہے؟ جن نے بنایا ان پر جرم ہے، آپ تو کرایہ دیتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ایک تو بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اب توبہ کا دروازہ بند۔ دوسرا توبہ قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، صحیح حدیث میں ہے کہ جب تک انسان غرغرہ میں نہ آئے، کیا معنی؟ پانی ڈالو غرغر کر کے باہر نکل آئے، اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں۔ دنیاوی مشکلات کی وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی، بہرحال وہ کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کے طلباء چائنا میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے،
کہ وہ کرونا وائرس سے بچ جائیں اور سلامتی کے ساتھ آ جائیں۔ عورتیں اپنے بال آگ میں ڈال دیتی، آگ میں ڈالنے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، دفن کر دو۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سگریٹیں بھی لے جاتے ہیں اور نفع سے بیچتے ہیں، بالکل حرام۔ یہی تو حرام کے پیسے سے عمرہ ہے نا۔ خالہ زاد بہنیں جمع نہیں ہو سکتی نکاح میں۔ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ میں سے کسی غریب رشتہ دار کی لڑکی کی شادی کے لیے جہیز کا سامان لے کے دے دے، وہ بھی ادا ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے رشتے کے آنے والوں کے لیے ان کو لڑکی دیکھنا جائز ہے، وہ جس نے نکاح کرنا ہے اس کو بھی دیکھنا جائز ہے، لڑکی کو بھی اس کا دیکھنا جائز ہے۔ اور آج کل اگر تصویر دکھا دیں وہ مرضی، لیکن بہتر ہے کہ خود دیکھے۔ تصویر 5 سال پہلے کی ہو پھر کیا ہوگا؟ فجر کی قضا نماز جب آنکھ کھلے ادا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ الگ ذکر کریں تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے کرسی رکھ کر نماز پڑھے، وہ مجبور ہے، کیا کرے بیچارہ، صف نہیں ٹوٹتی، کرسی کے ساتھ تو کھڑے ہیں نا آدمی۔ اگر عورتیں ہوٹل میں نماز پڑھیں ان کو بھی 1 کا لاکھ ملے گا۔ نفل نماز میں جو 2 رکعت ظہر کی، 2 مغرب کی، 4 عشاء کی، مقصد ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت مؤکدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہے، اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہے اور وتر واجب ہے۔ اگر قرضہ ہے تو اس کے اتارنے کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ ایک عورت نے 4 سال پہلے عمرہ کیا، اس کو پتہ نہیں تھا، اسے نقاب لگائے رکھا، بہتر ہے کہ دم دے دے۔ عمرے کے بعد نہانا کوئی ضروری ہے، پتہ نہیں کیوں یہ مسئلہ پوچھے، عمرے کے بعد نہانے کا کیا مطلب ہے؟ عمرے سے پہلے تلبیہ بھول گیا پھر تو عمرہ بھی نہیں ہوا، تلبیہ پڑھنا تو لازمی ہے۔ میرے والد اور والدہ 8-10 سال سے ناراض ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ قضا نمازیں جب بھی موقع ملے ادا کرو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ صبح نماز میں امام صاحب نے سجدے والی آیت پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم رکوع میں چلے گئے، جو رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جھک تو گئے نا بہرحال۔ ایک عالم ہو لیکن حق بات نہ کہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو شیطان اخر، یہ گنگا شیطان ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کو جہنم کی لگام ڈالی جائے گی۔ والدہ رات کو کلمہ پڑھتی ہیں، سورۃ الملک پڑھ ڈر جاتی ہیں، تو اس کے پڑھنے سے تو نہیں ڈرتی، اگر اس کے پڑھنے سے ڈرتی ہے نہ پڑھا کریں، معلوم ہو جائیں گی تلاوت سے۔ نماز میں جو خیالات برے آئیں کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے طواف کے بعد سر منڈوا دیا لیکن صفا مروہ رہ گئی، دم پڑ گئی۔ اگر 4 چکروں میں کندھا یعنی نہ نکلا ہو کوئی بات نہیں، طواف ٹھیک ہے۔ یہ روز یہی سوال ہوتا ہے، پتہ نہیں وہی رکھ کے لکھ کے رکھ دیتے ہیں۔ میں جیدان سے ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ بہرحال اگر آپ مقدمے کی وجہ سے آتے ہیں تو آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے، طواف کر لیں جو موقع ملے۔ صبح سویرے نماز کے لیے اٹھتا ہوں، پیشاب کے قطرے گرتے ہیں تو آپ استنجا کر کے وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ صفا شروع کریں، دعا مانگیں، مروہ پہ بھی دعا مانگیں ختم پہ۔
جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام پھیریں تو جائز ہے، لیکن 2 دفعہ دونوں طرف افضل ہے۔ نماز میں اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہ کہیں۔ میری بہو حج پہ آئی تھی، حمل سے تھی، حج کی واپسی کے 15 دن بعد 2 لڑکیاں مری ہوئی پیدا ہوئیں۔ وہ کیوں حاجی ہیں؟ حاجی وہ ہے جس نے حج کیا ہے۔ میری بھتیجی ہے، اس کی عمر 25، پریشان رہتی ہے، تو درود شریف زیادہ پڑھے۔ ہر بیماری اور ہم غم کا علاج درود شریف میں ہے۔ طواف میں احرام میں 7 چکروں میں کندھا کھلا رہنا چاہیے۔ یہ بتائے نا، پریشان رہتی ہے تو درود شریف پڑھے، بھی تو بتا دیا ہے۔ کوئی آدمی اپنے مرحوم کے لیے عمرہ اعتماد کر سکتا ہے۔ بہرحال اپنے احرام کی چادریں رکھ لے کفن کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اسلامی تکافل اگر اسلامی تقاضوں کے مطابق ہے تو جائز ہے۔ ہمارے ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہو گئی، کچھ نہیں ملتا کھانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ پاک رحمت کرے اور اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی، بیعت وہ کرتے ہیں جو خود بھی کسی سے مجاز ہوں۔ نہ میں مجاز ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں بیعت کرتا ہوں۔ کوئی اور اللہ والا بندہ ڈھونڈو۔ میرے اپنے گناہ مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے، تیرے بھی میں سر پہ رکھ لوں۔ زیورات کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی قیمت کر کے 2.5%۔ تفسیر مکی جو ہے وہ اس وقت 7 جلد چھپ چکی ہے الحمدللہ۔ 8ویں جلد جو ہے وہ چھپنے کے لیے تیار ہے، پاکستان میں مل جائے گی۔ محمد شہزاد ہے، بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ہم تو دعا کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی شفا جو ہے وہ آیت سورۃ فاتحہ ہے، اس لیے اس کا نام بھی شافیہ ہے۔ تو ہر نماز کے بعد خود پڑھیں 7 دفعہ اور پانی میں دم کر کے پلایا کریں۔ دم والا گوشت اپنے روم میں نہیں کھا سکتے، نہ وہ 3 حصے ہوں گے، سارے کا سارا خیرات ہوگا۔ اگر ہم نے میقات سے احرام باندھا، مکے میں پہنچنے کے بعد ہم احرام بدل لیں، کوئی حرج نہیں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کیا کریں، 2 چمچ صبح 2 شام۔ میرے والد مقروض ہیں، استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ ایک ہمشیرہ کی شادی ہو گئی، لیکن اب کئی مہینوں سے ہمارے گھر میں ہے، میاں بیوی دونوں جدائی چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، طلاق لے کے اس کی کسی دوسری جگہ شادی کریں۔ والد صاحب جوا کھیلتے ہیں، بھائی نشہ کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 رکعت پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے روز دعا کیا کرو۔ میں سعودیہ میں رہتا ہوں، حج مکمل کیا، طواف الوداع نہیں کیا، مدینہ چلا گیا، واپس آ کے طواف الوداع کر دیا، بس ٹھیک ہے، پھر کوئی دم نہیں۔ میں ایک لڑکی ہوں، مجھے ایک ٹیچر لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے یہاں بھی امریکن نظام چلانا ہے کہ لڑکی کی شادی لڑکی سے اور لڑکے کی لڑکے سے؟ بہرحال توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ پاک معافی دے اور اس کے قریب ہی نہ جائیں۔ میں نے دبئی میں قرآن یاد کیا، کراچی میں درس نظامی پڑھا، اب نوکری نہیں ملتی تو اس کے لیے درود شریف اور استغفار پڑھا کریں۔
میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، بچے نہ ہوں تو تب بھی آپ روتی ہیں، بچے ہوں تب بھی تنگ کرتے ہیں، تو اللہ کی نعمت پہ کبھی شکر بھی کرو گی کہ نہیں؟ تو بچے تنگ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ایک لڑکی عالمہ کا رشتہ ایک مفتی سے ہو رہا ہے، لڑکی راضی نہیں ہے، والدین راضی ہیں؟ بالکل نہیں۔ لڑکی کی رضامندی والدین کو لینی چاہیے۔ زندگی لڑکی نے گزارنی ہے، والدین نے تو نہیں گزارنی۔ اگر والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، قرآن پڑھ کے بخشیں، صدقہ و خیرات کریں۔ پریشانیاں کبھی گناہ کے لیے آتی ہیں اور کبھی امتحان کے طور پہ آتی ہیں۔ بہرحال فدیہ دے سکتے ہیں جن کی نمازیں رہ گئی۔ میرے شوہر کا ہوٹل ہے، بیچنا ہے، نہیں بک رہا، وہ بھی یہی ہے کہ درود شریف پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کرے۔ شارجہ سے آپ کو سلام کہتے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ بہرحال 40 نمازیں اپنے مدینہ پاک میں پڑھنا صحیح حدیث میں ثابت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح 50 ثواب بھی حدیث میں ثابت ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اویس نام رکھنا اچھی بات ہے، اویس کرنی بڑے مشہور عاشق رسول گزرے ہیں۔ اولاد مشرکین کے بارے میں توقف ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بچے ہیں وہ ان کو اللہ جنت دیں گے، باپ کہتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے پاس ہوگی، لیکن نہیں، انشاءاللہ بہرحال جو معصوم فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت دے گی۔ ایک عورت صفا مروہ کے 5ویں چکر میں بے ہوش ہو گئی، 2 چکر رہ گئے تو کسی مرد پورے کرنے کے وہ 5 چکر ہی کافی ہیں، ہوگی ادا۔ داڑھی کے نیچے ہی خط بنانا وہ جائز ہے۔ آج کل زوال کا وقت جو ہے 12:20 یا 25 پہ شروع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جو پہلی اذان ہے وہ زوال سے پہلے ہے، اعلان کے لیے ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ روضہ رسول پاک میں جب جائیں درود پڑھتے جائیں، اور جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوں اور بڑے ادب اور خشوع اور خضوع سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چرس اور بھنگ پینا حرام ہے۔ دوران طواف ویڈیو بنانا ناجائز ہے۔ طواف کے دوران بچے کا پیشاب اگر احرام پہ لگ گیا دھو ڈالیں بس۔ ایک آدمی کراچی سے آیا، جدہ سے طائف چلا گیا، عمرے کی نیت نہیں کی، نہ میقات سے احرام باندھا، طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں۔ میں نے کسی سے وعدہ کیا کلمہ پڑھ کے ٹوٹ گیا، توبہ کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں۔ مجھے خواب میں میرے استاد کی زیارت ہوتی ہے، اچھی بات ہے۔ حرم کی نماز جو کبوتر چوک میں لوگ پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفحے ملی ہوئی ہیں یا نظر آ رہی ہیں نماز ہوگی اور نہیں ہوگی۔ میں نے احرام اتار دیا، پھر میں نے سر منڈایا، اگر جلدی منڈا لیا تو کوئی دم نہیں، اگر کپڑے پہن کے 2-4 گھنٹے گزر گئے تو پھر دم ہے۔ بہرحال آپ نے جو خواب دیکھا عمرے پہ آ گئے الحمدللہ۔ ہماری مسجد جو ہے 2 منزلہ ہے، بالائی حصہ نہ نماز کے لیے نہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں قاری صاحب نے پیروں کی تصاویر نصب کر رکھی ہیں، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائیں، حفاظت فرمائیں اور ان کے دشمنوں پہ اپنا عذاب نازل فرمائیں۔ طواف کے 2 رکعت واجب ہیں، حتیم میں پڑھیں، مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، مطاف میں جہاں مرضی آئے پڑھیں۔
اگر جنازے کی رکعتیں تو نہیں ہوتی، تکبیریں ہوتی ہیں، چھوٹ جائیں تو جب امام سلام کہہ رہے تو جلدی جلدی پوری کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ احرام مدینہ منورہ کے شہر سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ میر علی ذی الحلیفہ پہ میقات سے باندھیں، حضور نے وہاں آ کے باندھا ہے۔ مقام ابراہیم کے علاوہ پورے حرم میں جہاں مرضی آئے تو آپ کے 2 رکعت پڑھیں۔ اگر کعبے کے اندر داخل ہو جائے پھر جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، جائز ہے۔ اگر ہمارے جوتیوں کا جو بیگ ہے وہ ہم ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیں نماز کے وقت، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ مولانا عبد المجید صاحب ہمارے اللہ شفا عطا فرمائے، عورتیں حجر اسود میں اگر دھکا لگتا ہے، غیر مرد کا بدن لگتا ہے تو دور سے اشارہ کر دیں۔ ہمیں پاکستان سے رہائش دور ملی ہے تو وہیں قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لیں، یا آپ کی والدہ بوڑھی ہیں تو گھر میں پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے ڈالتی تھی۔ بیت اللہ کو ہاتھ لگانا نہیں، ملتزم پہ ہاتھ لگا کے دعا کیا کریں۔ انٹرنیٹ پہ جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا طریقہ ہے۔ طواف کے دوران کھانا پینا اگر مجبوری ہے، افطار کر رہے ہیں، کھجور کا ایک دانہ کھا لیا، کوئی حرج نہیں۔ تورات، زبور اور انجیل جو ہیں وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئیں، بعض سریانی زبان میں نازل ہوئیں۔ طواف کے دوران نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں، نماز جنازہ میں بھی سجدے کی جگہ پہ نظر ہو۔ نماز میں جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پہ، جب رکوع میں ہوں تو آپ اپنے سامنے نیچے، اور جب بیٹھیں تو پھر اپنی گود میں نظر رکھیں۔ یار جب لپیٹ دیتے ہو تو میں گھنٹہ تو کھولتا رہوں نا۔ محترم خان غلام فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کسی نے حرام طریقے سے مال کمایا اب وہ مسجد میں لگائے، بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال عمرے پہ آیا ہے لیکن داڑھی نہیں مڈانی چاہیے، توبہ کرے۔ میں نے 2 عمرے کیے اور عمرے یا پتہ نہیں طواف اب طواف زیادہ کرو۔ میری کزن کو کینسر ہے، اللہ شفا دے۔ ماموں سے اپنی ماں کا حصہ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور ماں باپ کی مانتے، یہ بالکل گناہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی خاوند کا حق ہے۔ ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عورتیں اگر امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں پھر ظہر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر حالت جنابت میں پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں، ہاتھ دھو کے پھر ڈالیں ورنہ پانی پلید ہو جائے گا۔ جمعہ کے خطبے میں آخر میں جب امام دعا کرتے بس دل میں آمین کہتے رہیں، زبان سے نہیں۔ بچے کا پیشاب پاک نہیں ہوتا، اگر بھول کے خوشبو والا صابن ہاتھ دھوئے ہیں 2-4 ریال خیرات کر دو۔ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو، جہاں سے چاہو کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھے نہیں چومے، جس نے بھی کہا ہے جھوٹ بولتا ہے۔
ہمارے گھر کے ارد گرد شیعہ لوگوں کے گھر ہیں، بہرحال ان سے بچنے کی کوشش کریں، باقی دنیاوی معاملات تو کرنے ہوتے ہیں۔ کسی کے مرنے پر تیسرے دن قل یا 40واں بدعت ہے۔ صفا مروہ پہ مسنون دعائیں پڑھیں، نہ آئیں تو کوئی بات نہیں، زندہ والدین کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ مجھے طواف شروع کیا، کندھا نہیں ننگا کیا، چند قدم کے بعد کیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی سعودی میں رہتا ہے اور اس کی بیوی آنا چاہتی ہے، چند عورتوں کے ساتھ مل کے آ جائے اور یہ ایئرپورٹ پہ اس کو سنبھال لے۔ حالت احرام میں دوسرے شخص نے منہ پہ کپڑا لگایا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کے بعد مکہ آ سکتے ہیں، طواف وداع آ سکتے ہیں۔ احرام میں اگر تولیے سے منہ صاف کیا وہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی غریب ہے ان کے لیے آپ عمرہ کر کے ثواب بخشیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ بہرحال آپ چھوڑیں نوکری یا نہ، استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ میری رقم 10 لاکھ بینک میں جمع ہے، جو نفع ملتا ہے وہ نفع نہیں، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اگر ہم NCB بینک سے پیسے بھیجتے ہیں، وہ کوپن دیتے ہیں، تو بہرحال انعام لینا بھی حرام ہے۔ میرا ایک نواسا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، وہی سورۃ فاتحہ دم کر کے پلایا کریں۔ اگر حرم میں جوتے پاک ہوں تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سیدہ فاطمہ پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں دیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارا میراث نہیں ہوتا۔ اگر حضرت ابو بکر نے نہیں دیا تو شیعہ ثابت کریں کہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت علی بھی تو پھر خلیفہ رہے نا۔ جمعہ کی حرم میں پہلی اذان کے بعد سنتے نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال جو لوگ مقتدی امام کے آگے ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ نمازی کے سامنے نہ گزریں، گزرنا مجبوری ہو تو دور ہو کے گزریں۔ اگر عورت کے رحم میں نقص ہے، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو مجبوراً ڈاکٹر بھی دیکھ سکتا ہے۔ پروفیسر شفا محمد صاحب نے کہ اللہ آپ کی بہن کو جنت، جزاک اللہ، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اگر بہت سارے روزے قضا ہیں، بس کوشش کر کے رکھتے رہو۔ جب روزے کی طاقت ہے تو پھر فدیہ نہیں ہوتا۔ میرے والد ماں اللہ شفا عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے۔ ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا موبائل فون کے انشورنس کا کیا چکر ہے۔ یہاں بال کٹوانا بھول گیا، یہاں اور اس نے دم پاکستان سے 15 دن کے بعد پیسے بھیجے، ٹھیک ہے ہو گیا، دم ادا ہو گیا، اس میں میاں بیوی ملے تب بھی کوئی بات نہیں۔ بہرحال پیشاب کے قطروں کا وہم ہے تو وہم چھوڑ دیں، ورنہ ہر نماز کے لیے نہیں کریں۔ بہرحال میں نے ایک پلاٹ لیا ہے قسطوں پر، ابھی قسطیں بھی دے رہا ہوں، قبضہ نہیں ملا۔ بہرحال قسطیں دے رہے ہیں تو آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے قبضہ لینے کے بعد بیچیں۔ وتر نماز 3 رکعت پڑھنی ہے۔ سفر میں بھی وتر پڑھنا ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ جن کی اولاد نرینہ نہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ رزق میں کمی ہے تو اللہ رزق میں برکت دے۔ میں نے عمرہ کر لیا، حل کرا لیا، دوسرا عمرہ اگر کروں پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ کینچی کس پہ پھروائیں گے جب اس طرح پھر چکے تھے؟ دوسرے دن کینچی کس پہ؟ کینچی سے کوئی آپ نے چمڑا کاٹا ہے؟ میرے دوست نے طواف کیا، حل کرا لیا، دم پڑ گئی، صفا مروہ نہیں دوڑا۔ بہرحال جو بھی پاکستان میں قبضہ مافیا ہے یا جو بھی مافیا، اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔
بہرحال 6 چکروں میں کندھا ڈھانپا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ ایک آدمی نے سعودی عرب میں ریال دیے کہ اس کے گھر انڈین روپیہ دے دیں، جو انہوں نے واپس کیا ہے، تو اب وہ جو دیا تھا وہی دیں گے آپ اس کو ریال۔ لنگر کھائے، لنگر کے کپڑے پہنے، یہ تو کوئی نئی بات ہے، کسی حدیث میں تو نہیں ہے۔ عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال 10 محرم یا یہ جو شیعہ کرتے ہیں بالکل اس وقت خیراتیں کرنا یا 12 کا میلاد سب بدعت ہے۔ پاکستان میں دوسری شادی کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ ہندو کی تہذیب کا اثر ہے، اور اسلام میں تو کوئی گناہ نہیں۔ دم سے مراد ہے ایک بکری دینا۔ طواف کی 2 رکعتیں رہ گئی، اب پڑھ لو۔ میرے بیٹے کا نام مصطفیٰ ہے، بڑا اچھا نام ہے، کیوں تبدیل کرتے ہو بھائی؟ عورت اپنے بدن کے بالوں کے لیے بھی ریزر استعمال کر سکتی ہے۔ اللہ رسول کا نام لکھ کے مٹا سکتے ہیں، کیوں لکھا کیوں اگر مٹانا ہے تو؟ آدمی مشکل میں پھنس جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو بھی پانی کنویں ہیں انشاءاللہ سب کا پانی لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برکات و ثمرات ہیں، کسی حدیث میں حکم نہیں ہے۔ بہرحال انشورنس ناجائز ہے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر دشمن جادو سے تنگ کرتا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ میرے سر میں درد رہتا ہے، وہی 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں۔ کالا لباس پہننا بطور سوگ کے حرام ہے۔ میرا رشتہ دار عالم دین ہے، بہن سے بات نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، فوراً بات کرے۔ اللہ ہر مسلمان کو حسد سے بچائے۔ جن کی نوکری نہیں، اللہ ان کو رزق آسان فرمائے۔ استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ بہرحال سود کا پیسہ حرام ہے، لے کے کسی کو دے دیں لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ رشتے کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں۔ اگر بھائی بہن کو شادی کے بعد عمرے پہ لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا، بالکل احسان تو ہے، حق کیا تھا اس کو عمرے کرانے کا؟ تو بھائی پہ ذمہ داری نہیں تھی۔ بہرحال اگر اس نے شادی کر لی ہے کسی دوسرے مرد سے، اس سے شادی نہ کرے اپنے بیٹی کی۔ راستے سے چیز اٹھائی تو کسی غریب کو دے دو۔ ایک عورت نے مجھ سے 22,000 لیے کہ شادی کروں گی، اب وہ کہتی ہے صبر کرو، اچھا ہے آپ کو پاگل بنایا، پیسے لے گئی، جان چھوٹی۔ اسی طرح کے 2-4 رشتے ڈھونڈو تو تم انشاءاللہ پھر بھیک مانگو گے۔ طواف میں گندہ نہیں نکالا، کوئی حرج نہیں۔